دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک شرارتی بچے کو لے کے گئی ماں اسکول داخل کروانے. تو وہاں جا کے اس نے استانی سے کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو بچہ ہے، اگر یہ شرارت کرے تو ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار دے، یہ سمجھ جائے گا. تو کتابیں ہماری بچے ہوتی ہیں، تو ہم ان کو تنقیدی نگاہ سے ایز سچ نہیں دیکھتے. لیکن یہ ہے کہ بھئی کچھ کمزور کتابیں بھی آپ لکھتے ہیں. میں نے 5-6 کمزور کتابیں، اور ان کا میں اقرار کرتا ہوں. دیکھیں نا، اب دنیا کے 50-60 شہروں کو جو یونیسکو نے دیا ہے، اس میں صرف 4 شہر ہیں جن کو لٹریچر سٹی کہا گیا. انڈیا میں کوئی ایک شہر نہیں ہے جس کو سٹی آف لٹریچر کہا جائے. بامبے کا نام ہے میوزک کا ہے، الہ آباد یا کہاں ہے فوڈ کا ہے، ایک دو اور ہے، مختلف حوالے. تو اس لیے کیونکہ نقاد اوورآل، اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جس طرح وہ اپنا عدم کا شعر ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجئے گا، کہ بھئی یوں تو سفر حیات کا بے حد طویل تھا، میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا. تو میں بھی یہ جو حیات کا سفر تھا لٹریری، اس میں نقاد کو اوائڈ کر کے آپ جیسے لوگوں کے راہ نکل گیا ہوں. مجھے نقاد کی ضرورت نہیں پڑی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نقاد بہت اہم کردار ادا کرتے. مثلا محمد خالد اختر صاحب نے، میں ان کو جانتا نہیں تھا، پہلی میری کتاب تھی نو بڈی نیو می، انہوں نے 6 صفحے کا اس کے اوپر لکھا مضمون فنون میں. وہ بھی ایک مہمیز کے دیکھیں صحیح کہ محمد خالد اختر نے کیا کہا، یا یوسفی صاحب. تو یہ لوگ جو ہیں، ان کو ہم نقاد اس طرح نہیں مانتے. صرف کریٹو لوگ ہی کریشن کو پرکھ سکتے ہیں. یعنی نقاد چاہے جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر وہ خود کریشن کو، اس کو پتہ ہوتا ہے نا. ایک خاتون نے بچہ جنا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا تکالیف ہیں. اور ایک کیجول خاتون کہتی ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں جنا، دراصل کیا، اس کو پتہ ہی نہیں. تو نقاد کئی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھئی پہلے آپ درد دل میں مبتلا ہوں تو پھر ہمیں کچھ کہیں. چنانچہ ایک نقاد تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی پرکھ رکھے. مطلب ایک میں چھوٹا، میرا ایک بہت فیورٹ ناول ہے جوناتھن لیونگسٹون سیگا، رچرڈ باخ شاید. وہ پائلٹ تھا، اس نے ناول لکھا، وہ بس ختم ہو گیا. تو برمنگھم میں کوئی صاحب تھے ٹائمز کے نمائندے لٹری، وہ پرانی کتابیں لے کے جاتے تھے، وہ بھی آ گئی، انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ناول ہے. انہوں نے ٹائم میں لکھا، آہستہ آہستہ وہ بلینز میں بکنی شروع ہو گئی. ٹائم پہ اس کا کور آیا سمندری بگلے کا. تو یہ ہے نقاد کا کام، پرکھ کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہراساں کر دے کہ آپ نے یہ کیا کیا. جس طرح ایک دفعہ بابا ظہیر کشمیری میرے بہت تھے بزرگ، اور ہم ان کو بہت کم یاد کرتے ہیں. عجیب و غریب شاعروں کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو بڑے شاعر ہیں ان کو یاد نہیں کرتے. تو انہوں نے کسی فلیب لکھا، کسی شاعری یا پتہ نہیں کس کی کتاب. تو میں نے وہ خرید لی فلیب دیکھ، وہ بہت ہی بےہودہ قسم کی کتاب. تو میں نے شکایت کی، میں نے کہا بابا جی میرے پیسے 2.5 روپیے تو بھی خرچا دیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ان کا یار بات یہ ہے، کوئی بھی بندہ جو لکھتا ہے نا میرے لیے قابل احترام، اور میں بھی اس پہ نہیں. تو میرا کام ہے کہ وہ جو راکھ ہے اس میں ایک پھونک مار دینا کہ اگر کوئی چنگاری ہے تو بڑک اٹھے. تو نقاد کا یہ کام ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ جی یہ سارا مطلب فضول ہے، اور یہ اس میں دیکھے کہ شاید کچھ چنگاری ہے، اس کو پھونک مار دے. یہ نقاد کو چاہیے. جی بیسیکلی تو دیکھیں نا کہ سفر تو بہت طویل نہیں تھے نا. پہلے تو ویسے میں نے 6-7 برس گزارے انگلینڈ میں، لیکن بعد میں گئے بائی روڈ، گئے آ گئے، ٹریکنگ کے لیے گئے، وہاں سے آ گئے. تو وہ باقی سارا کچھ ظاہر ہے کہ میں ویلا ہی ہوتا تھا. میں اور کچھ کام نہیں نہ کیا میں نے 50 سال، سوائے میڈیا کے کوئی نوکری نہیں کی، یا لکھا ہے یا میڈیا کیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں، کہ سفرنامہ لکھنے والا بہت ایک خوش نصیب شخص ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک سفر کرتا ہے مثلا 10 دن کا
یا 15 کا، اور جب اسے لکھتا ہے تو اس کو 6 مہینے یا سال لگتا ہے. یعنی وہ 10 دن کا سفر پورے سال پہ محیط ہو جاتا ہے، اس میں وہ سفر کر رہا ہے. جب تک آپ فیل نہیں کریں گے آپ اچھا سفرنامہ نہیں لکھیں گے. جس طرح غار حرا میں میں نے 1 رات گزاری، میں نے 6 ماہ لگائے اس کی کتاب. میں 6 ماہ رہا ہوں غار حرا میں، 1 رات نہیں رہا. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے سفرنامہ لکھنے والے میں کہ آپ جب نریشن کرتے ہیں تو لیو کرتے ہیں. بہاؤ میں نے لکھا تو اگلے 6 ماہ میں نے کچھ نہیں لکھا تھا، کیونکہ وہ رزم جو تھی زبان کی وہ مجھ پہ چھائی ہوئی تھی، وہ کریکٹر چھائے ہوئے تھے، اور ان کے بچھڑنے کا افسوس ہوتا تھا. اصل یہ ہوتا ہے کہ جب ناول ختم ہوتا ہے تو بڑا سوگ سا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بچھڑ گئے ہیں، چلے گئے. جی گوبند صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب میں تو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارا طارق صاحب کو جاننا ضروری ہے، ہمارا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جانے. بہت اچھا. تو طارق صاحب یہ ہے کہ میں ان کی تحریر کا سچی بات ہے کہ اس طرح فین نہیں ہوں جس طرح میں ان کا ویسے منتقد ہوں ان کے پورے اورا کا اور ان کی شخصیت کا. یعنی رفتی گلی سے لے کے اسکردو اور غار حرا تک جہاں بھی گئے ان کو یاد کیا، ان کی یہ دعائیں دیں. میں گلگت پہلی دفعہ گیا تو میں نے کچھ فیس بک پہ لکھا، تو ایک دوست ہیں امتیاز وریہ، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ لکھیں. تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے لکھنے کے بعد مطلب بندہ سمجھتا ہے کہ جو طارق صاحب نے لکھنا تھا لکھ دیا، اس کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا، مجھے ان کا جو پیار کا پہلا شہر ہے وہ کوئی میں نے 15 سال پہلے پڑھا تھا اسلام آباد میں، ایک ہی نشست میں شاید میں پڑھ گیا. ان کا ایک کامریڈ سلام ہے، ان کی بیٹی ہے، تو انہوں نے مجھے ناول دیا ہے غزالِ شب. انہوں نے کہا کہ تمہیں بڑی دلچسپی ہے پڑھنے سے فلاں وہ طارق صاحب. میں سچی بات ہے کہ وہ ناول آدھا میں نے پڑھا تو انہوں نے واپس لے لیا. تو میں اسلام آباد آ گیا، یہاں سے میں نے خریدا، اور میں نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو میں قدرتی ہر بندے میں سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا پتہ چلے میں کون. تو میرا یعنی دل چاہتا ہے کہ بڑے لوگوں سے ملا جائے. یعنی میں منٹو کے گھر گیا تو میں نے ان کی چوکٹ کو چھو کے آنکھوں کو لگایا کہ شاید ان کے صدقے ہمیں بھی کوئی لائن لکھنی آ جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ طارا اقبال بیٹھی ہیں، طارق صاحب ہیں، تو ان کے صدقے کو 2-4 لائنیں شاید لکھ لیتے ہیں. تو طارق صاحب جب درمیان میں پہنچتے ہیں اور شوقی جھوٹے کا سہارا لیتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے جالب کی ماں پہلے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جالب کے سامنے بڑے بڑے لکھنے والے کچھ بھی نہیں. تو مجھے بالکل میرا تاثر یہی تھا کہ جس طرح وہ طارق جو مارننگ شو کرتے تھے، جو جن کا تھم نیل ہے پاکستانی براڈ کاسٹنگ پہ اور ٹیلی ویژن پہ، وہ ایک شادی آن لائن جیسا پروگرام کر رہا ہے. بہت واحد پروگرام. طارق صاحب کو کیا ہو گیا کہ ناول بھی تھک گیا. یقین جانے جب میں وہ پڑھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا میں ان کے گھر جاؤں، میں نے باغ جناب اٹا مارا. میرا دل چاہتا تھا میں ان کا ہاتھ چھوؤں، میں انہیں فون کروں، میں ان سے کہوں کہ بھئی آپ اتنا بڑا آپ نے لکھ دیا ہے، آپ کی اتنی آبزرویشن جس طرح لیفٹ کو، رشیا کو، اور یہاں جو ہمارے لیفٹسٹ ہوئے ان کی نفسیات کو بیان کیا. لیکن جب شوقی جھوٹا اور یہ حبیب جالب کے پیچھے چڑھے تو میں کہ ناول بھی تھک گیا تو طارق صاحب بھی تھک گیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح آپ ہوا؟ آپ تھوڑا صبر کر لیتے، یعنی پیسے تھوڑے کم آ جاتے اگر ناول نہ بکتا تو تھوڑا ذرا. آپ نے جو بھی اعتراضات کیے ہیں آپ کو ان کا حق حاصل ہے، اور مجھے حق حاصل ہے کہ جس طرح کا ناول میں لکھنا چاہتا ہوں میں لکھوں. باقی آپ نے اس میں جو ہے ویسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ بہت کلوزلی ہمارے تھے سارے، بہت سارے لوگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کے نام پہ آپ کو اپنی فیملی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسٹریٹ پہ آ جائیں. آپ کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں. آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ چاہے جتنے بڑے ادیب ہیں وہ ایک اچھے انسان نہیں ہیں. بہت سارے اس طرح کے ریفرنسز ہیں، تو میں نے صرف وہی پن پوائنٹ کیے، ادروائز ان کی عظمت کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا. جی دیکھیں جی، میرا لاڈلا بچہ یہاں پہ سلجوق کھڑا ہوا ہے، اس کی میں موجودگی میں اور کسی کا نام نہیں لے سکتا. اسی طرح یہاں پہ خز و خاشاک زمانے اور بہاؤ کی بات ہو رہی تو ان کی موجودگی میں اور کسی کا نام نہیں لے سکتا. میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی وہ ناول نہ لکھتا اگر وہ مجھے مجبور نہ کرتا. سب ناولوں نے مجھے مجبور کیا، وہ مختلف سطحوں پر. مطلب میں پتہ نہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں یا بد قسمت ہوں
کہ نارملی پہچان بنتی ہے کسی ایک ناول سے، ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے 4-5 ناول ایسے ہیں جن کو ہر کریٹک یا جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ان کا بہترین. تو بلکہ پچھلے دنوں ایک فہرست آئی تھی انڈیا سے، تو پچھلی صدی کے ناول وغیرہ جو بھی تھے 10 ٹاپ موسٹ میں، تو میں واحد شخص تھا جس کے 2 ناول تھے اس میں، باقی کا ایک تھا. چنانچہ میں چن نہیں سکتا کسی ایک کے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر میں نے محنت زیادہ کی ہے، کسی کے اوپر تحقیق زیادہ کی ہے، لیکن ایز یعنی ناول کا جو فارمیٹ ہے، اس کی جو ہے ایکسپریشن ہے، وہ میں نے کہیں بھی نان سیریس میں نے نہیں لکھا. میں سیریس ہوتا ہوں تو خاص موڈ میں ہوتا ہوں تو میں پورا ناول آدھا لکھا ہوا پورا پڑھ کے پھر آگے چلتا تاکہ اس کی کنٹینیوٹی. یہ مشقت والا کام ہے. کہتے ہیں نا کہ بھئی فکشن جو ہے، فکشن از بیسیکلی دا سسپینشن آف ڈس بلیف، کہ جو بے یقینی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو معلق کر دینا. یہ آپ کا کمال ہے کہ سانپوں کی اگر فصل ہے، ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنے والا واقعی ایک لمحے کے لیے اس خیال میں مبتلا ہو جائے کہ ہاں ہو بھی سکتی ہے، تو یہ ہوتی ہے جو ہے فکشن. تو اب آگے میرا 2-3 آخری سوال کر دیں. دیکھیں میں نے وہی کہا تھا نا کہ یہاں شرائط ہیں کہ اس طرح محبت کی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک تو یہ. تو میرے دوست تھے رفیق ڈوگر، جماعت اسلامی کے تھے، اس کے باوجود میرے دوست تھے. ہاں نہیں، میرا بالکل ہی، میرا تو بہت ہی سلسلہ کہیں اور نکل جاتا ہے. تو انہوں نے، ان کو بہت پسند آئے تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے بابا کیوں کہا. خیر میں نے کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کیا کہ نہیں ہے، ویسے ہی میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا بات سنیں، اب بابا آدم کہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اور بڑے پیغمبر کو آپ بابا کہہ سکتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور وہ بھی ایک محبت کا ایکسپریشن ہے. مطلب ہے کہ حضرت آپ جانتے ہی کہ وہ حضرت موسیٰ نے وہ گڈریے کو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ تو یہاں ہوتا میں تیری جوئیں نکالتا تو ذرا ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چیز ہے کہ اپنا جو اظہار ہے جس لیول پہ بھی ہوتا ہے آدمی اس کا اپنا ہوتا. ان کا مطلب صوفیاء کرام کا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوگا، کس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں، وہ محبوب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا. وہ میں پہلے کافی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں. لیکن دیکھیں بہاؤ ایک تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس میں پنجابی لفظ ہیں، وہ پنجابی نہیں، وہ دراویڈین ہیں. 2 لینگویجز ہیں، ٹیمل اور براہوی، جن میں میکسیمم دراوڑی لفظ موجود. یہ میں نے پنجابی کے وہ لفظ استعمال کیے ہیں جو دراوڑی، دے آر ناٹ پنجابی. نمبر 1. نمبر 2 کو زبان کے علی عباس جلال پوری صاحب نے میری مدد کی. سارے نام انہوں نے مجھے دیے کہ یہ دراوڑی زبان میں. اس کے بعد علامہ فرید کوٹی نے زبان کے حوالے سے مجھے بہت گائیڈ کیا. سب سے زیادہ گائیڈ کیا ابن حنیف نے، ملتان والوں. مختلف لوگ تھے جنہوں نے مطلب ہے کہ، اور میں نے ویدیں بھی پڑھی اور سارا کچھ ہوا. لیکن آخری جو تھی، جب میں نے ایک اس کا پہلا چیپٹر لکھا اور اس کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ تو عام جو ناول میں لکھتا ہوں یہ زبان تو وہی ہے. تو میں تو 4-5 ہزار سال پہلے کی، تو وہاں ایکسپریشن ظاہر ہے ذرا مختلف ہوگا. وہ کیا ہوگا یہ سب سے میرے لیے یہ، اور اس کی ردم کیا ہوگی زبان کی. بہاؤ کی ردم اور ہے، اس کی گرامر ہی اور. تو ان دنوں میرے پاس ایک پی ایچ ڈی تھیسس آیا برکلی یونیورسٹی کا، اینشنٹ ٹیمل پوئٹری. اس سے مجھے وہ ردم ملی، کیونکہ ٹیمل اور یہ جو دراوڑی ان میں کافی مشترک. اور اسی سے میں نے سملیز اور استعارے لیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس ردم میں ڈھالا. تو اس کے بعد وہ سارا وہ میں نے لکھنا شروع کیا. تو اس طرح وہ زبان میں نے سیکھی. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس کے بعد جب میں لکھتا تھا ختم کرنے کے بعد تو وہ اسی زبان میری آتی تھی، وہ ردم وہی آتی تھی جس کے وہ میں نے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا. اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی بھی کہ پاروشنی کا
کیا ہوا تو یہ مطلب مر گئی یا سویلائزیشن. میرا ہر ناول جو ہے وہ ایک آپٹمسٹک نوٹ پہ کہ بھئی اس کے پاس گندم کے دانے ہیں اینڈ شی از موسٹ پرابلی پریگننٹ ود ورچن. دیٹ مینس کہ دو چیزیں ہیں جو انسانی تسلسل کو اس کے جو ہے سویلائزیشن اس کو آگے بناتے ہیں, ایک نسل کا تسلسل اور ایک خوراک. اسی طرح ہی خز و خاشاک زمانے میں آخر میں وہ پورا میں نے 50 صفحے فرید الدین عطار کے منطق الطیر سے میں نے اخذ کیے, کیونکہ سب سے زیادہ اثر مجھ پہ بہت زیادہ. اور شروع میں بھی مجھے یاد ہے, تب میں نے عطار کو نہیں پڑھا تھا, کہ میرے ناول میں گدھ آپس میں باتیں کرتے ہیں, تو بہت باتیں ہوئی تھی کہ جی یہ گدھ آپس میں باتیں کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت رواج نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن آئی آلویز فیل کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو مخلوق ہے یہ کلام کرتی ہے, ہم ان کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے. امام غزالی نے کہا تھا نا کہ اگر درویش جنگل میں جاتا ہے تو وہاں کے پتھر اور گل بوٹے اس سے کلام کرتے. 15 سفر نامے اگر میں نے نارتھ کے لکھے ہیں تو وہاں پہ چٹانیں ہی تھی نا, انہوں نے کچھ کلام مجھ سے کیا تو میں نے لکھا نا, ادروائز 15 تو نہیں لکھا جا سکتا. چنانچہ جو کچھ ارد گرد ہے, آپ کے شجر ہیں, درخت ہیں, سارے یہ کلام کرتے ہیں. آپ کو ان کا کلام اگر سمجھیں تو تبھی وہ لٹریچر مکمل ہوتا ہے, ادروائز وہ صرف ایک انسان کا لٹریچر ہے, وہ کائنات کی نمائندگی نہیں کرتا. دیکھیں نا, اب دنیا کے 50-60 شہروں کو جو یونیسکو نے دیا ہے, اس میں صرف 4 شہر ہیں جن کو لٹریچر سٹی کہا گیا. انڈیا میں کوئی ایک شہر نہیں ہے جس کو سٹی آف لٹریچر کہا جائے. بامبے کا نام ہے میوزک کا ہے, الہ آباد یا کہاں ہے فوڈ کا ہے, ایک دو اور ہیں مختلف حوالے. تو لاہور کو اگر سٹی آف لٹریچر کہا گیا تو کسی وجہ کر کے کہا گیا. خواتین و حضرات, میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, ابھی مجھے لاہور پہنچنا ہے. تو اور خاص طور پہ خوش صاحب کا میں ونس اگین اپنے ناول کے ترجمہ کروانے پہ ان کی عنایت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کی مسز کا بھی. ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کراچی میں بھی مجھے ملے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے اور خوشیاں دیکھنے سے. شکریہ. آخر میں رسمی شکریہ ادا کرنے کے بجائے دلی شکریہ جو ہے وہ میں نے بھی ادا کرنا ہے, لیکن اس شخصیت کا جنہوں نے تارڑ صاحب کے پاس جب یہ چوائس تھی کہ بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں بزنس بن جاؤں یا ادیب بنوں, تو اس وقت مسز تارڑ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جب بزنس مین بن جائیں گے تو زندگی کمفرٹ ہو جائے گی, لیکن آپ وہاں خوش نہیں ہوں گے. لہٰذا آپ کی خوشی کو عزیز رکھتے ہوئے میں ہر حال میں خوش رہوں گی, آپ وہیں رہیں جہاں پہ آپ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں. تو یہ ساری خوشیاں جو آج ہمیں ملی ہیں ان کا کریڈٹ مسز تارڑ کی طرف جاتا ہے. ہم ان کی صحت زندگی کے لیے دعاگو ہیں, اور تہہ دل سے سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ چہروں پر جو آپ خوشیاں دیکھ رہے ہیں, ہماری خواہش ہوگی کہ ان خوشیوں کو دوبارہ, جیسے آج محمودہ غازیہ نے کہا کہ آپ جب وقت دیں گے تو ہم اس بڑے حال میں جو ہے وہ رکھیں گے. اور میں صبح بھی میں نے اظہار کیا کہ 10 بجے ہم کتنا بھی بڑا ایونٹ کیوں نہ ہو لیکن ہم نہیں کر سکتے, لیکن آج اس حال میں لوگ آپ کی محبت میں, آپ کے عشق میں کھڑے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. آپ ہمارا اثاثہ ہیں, پاکستان کا اثاثہ ہیں, ادبی دنیا کا اثاثہ ہیں, امن کا اثاثہ ہیں. دنیا کو لوگوں کو جوڑنے والا ایک ایسا مقناطیسیت شخصیت آپ کے اندر جو موجود اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. تھینک یو سو مچ.